تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 8 and 9. آیت نمبر 8. And he has created horses, mules and donkeys for you to ride and as an adornment. وہی ہے اللہ جس نے تخلیق کی ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ کہتا ہے ہمارے لیے اس نے کیا ہے نا، تو وہ جو تمہاری سواری کے لیے اللہ نے جو بنایا ہے گھوڑے، خچر اور گدھے، جن کو کہ بندے رائڈ کرتے ہیں، ان پہ بوجھ بھی لاتے ہیں، اور تمہارے لیے اس کے اندر ایک زینت بھی ہے، خوبصورتی، adornment. And he creates other things of which you have no knowledge. اور اللہ نے اور بھی ایسی چیزیں تخلیق کی ہے تمہارے لیے جس کا ابھی تمہیں علم نہیں ہے. تو ابھی علم کہاں سے ہوگا؟ اتنے ہزاروں برس پہلے جو چیزیں تھی وہ اب آج تو نہیں ہے، لیکن آج نہیں میرا مطلب آج جو ہے وہ ہزاروں برس پہلے تو نہیں تھی نا. اور جو پہلے کر رہے تھے لوگ وہ ہم ابھی نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی ہم ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں نا، تو آگے کے لوگ اور بھی ایڈوانس ہوں گے. آیت نمبر 9. And it is up to Allah to show the right way. اور اللہ کے اوپر ہی ہے یہ کہ جو اپنا سیدھا راستہ وہ تمہیں بتائے، یعنی گائیڈ کرے. But there are ways that stray. لیکن ایسی راہیں بھی ہیں، ایسی پگڈنڈیاں بھی ہے جو اللہ کے سیدھے راستے سے رائٹ اور لیفٹ نکلتی ہے، تو بندہ سیدھے راستے پہ چلتے چلتے کب رائٹ ہو جاتا ہے کب لیفٹ ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا وہ گیا، وہ گمراہی کے راستے پہ چلا گیا، شیطان کے راستے پہ. And had he willed، لیکن اگر اللہ چاہتا he would have guided you all، تو وہ تم سب کو ہدایت یافتہ کر دیتا، سب کو ہدایت دے دیتا. مگر وہ اللہ کا ایسا نہیں ہے. تم جب خود سے کرو گے اپنی مرضی سے تبھی تو کریڈٹ ہے نا. تم اپنی مرضی سے نہ کرو، مارے باندھے کا کرو تو کریڈٹ تو نہیں ملے گا نا پھر. تو اسی لیے نہیں چاہیے اللہ کو ایسا زبردستی کا سودا نہیں چاہیے. کرنا ہے تو دل سے کرو، خود اپنی مرضی سے کرو. اللہ سے اللہ یہ کہتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون. And he has created horses, mules and donkeys for you to ride. کہ تمہاری سواری کے لیے اللہ نے تخلیق کی ہے گھوڑوں کی، خچروں کی، گدھوں کی. And as an adornment، اور تمہارے لیے وہ زینت بھی ہے، سجاوٹ بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. And he creates other things of which you have no knowledge، اور اللہ نے اور بھی ایسی چیزیں بنائی ہیں جو ابھی تمہارے علم میں نہیں ہے. This refers to another category of animals، یعنی اور بھی کسی اور طرح کے کوئی اور بھی جانور ہیں that Allah has created as a blessing for his servants، یعنی وہ اللہ کے بندوں کے لیے نعمت بن جاتے. جیسے اونٹ، اب اونٹ تو ہے نا صحراؤں کے لیے، سوچو اس کا پیروں کا جو پیڈ اللہ نے اسپیشل دیا ہے کہ وہ ریت کے اندر دھنستے نہیں ہے، وہ برابر، تو اور اس کے پانی کی وہ جو کیپیسٹی ہے، جو پانی اپنے اندر، اور وہ چل سکتا ہے، کیکٹس بھی کھا کے چل سکتا ہے. تو سوچو کہ ریگستان کے اندر کہ وہ اونٹ جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے. پھر ہارسز، میولز اینڈ ڈونکیز جو ہے یعنی گھوڑے، خچر اور گدھے، all of which he made for riding and adornment، ان کو اللہ نے تمہاری سواری کے لیے بنایا. سوچو جب کوئی بھی ایسی کوئی گاڑیاں نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تو یہ سواری کتنی لگتی تھی کہ اس پر بھی لوگ بیٹھ کے، بیل گاڑی میں بھی لوگ بیٹھ کے گاؤں میں جاتے، اور تمہارے لیے اس کے اندر زینت بھی ہے. دس از دا مین پرپز فار وچ دیز اینیملز ور کریٹڈ، یعنی یہ جانوروں کو اللہ نے جو بنایا اس کا اصلی مقصد یہی تھا. It was reported in the two Sahihs that Jabir bin Abdullah رضی اللہ عنہما، جو یہ ہے نا مطلب یہ دونوں صحیح میں ہے، یعنی کہ مطلب صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، اور یہ جو جابر بن عبداللہ جو ہے رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا، ان کے فادر جو تھے وہ عبداللہ تھے اور یہ جابر جو ہے ان کے بیٹے. The messenger of Allah یعنی صلی اللہ علیہ وسلم forbade us to eat the meat of domestic donkeys، یعنی جو پالتو یعنی جن کو تمہارے مویشی اگر گدھے جو ہیں ان کا گوشت مت کھاؤ. بٹ he allowed us to eat the meat of horses، لیکن ہم کو گھوڑوں کا مطلب جو گوشت تھا وہ کھانے کی اجازت ہم کو دے دی ہے. یہ سب اس وقت کی بات ہے جو صحراؤں کے اندر کچھ بھی ملتا نہیں تھا،
اور اس وقت یعنی مطلب جو بھی چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ بھئی تم یہ کھا سکتے ہو، یہ کھا سکتے ہو گھوڑے کا گوشت. Imam Ahmad rahimahullah and Abu Dawud rahimahullah reported with 2 chains of narration, each of which meet the condition of the Muslim. یعنی مسلمانوں کی جو کنڈیشنز ہے وہ برابر اس کو مطلب میٹ کرتی ہے. That Jabir رضی اللہ عنہ said, on the day of Khaybar, یعنی خیبر والا جو دن تھا, we slaughtered horses, mules and donkeys. تو ہم نے گھوڑے اور خچر اور گدھے یہ سب ہم نے ذبح کیے. The messenger of Allah forbade us from eating the mules and donkeys. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ یعنی یہ خچر اور گدھوں کا گوشت مت کھاؤ. But he did not forbid us from eating the horses. لیکن انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا گھوڑے کا گوشت کھانے سے. According to صحیح مسلم, اور صحیح مسلم جو ہے اس کے اندر اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما, may Allah be pleased with them both, said, تو انہوں نے کہا, at the time of the messenger of Allah, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت تھا دور, we slaughtered a horse and ate it when we were in al-Madinah. تو ہم نے گھوڑے کو ذبح کیا اور کھائے ہم نے جب ہم مدینہ میں تھے. یعنی کھانے کے لیے مطلب بہت ہی وہاں مطلب اتنی فراخی نہیں تھی, بہت ہی واندھے تھے, یعنی کہ مطلب کمی کثر تھی وہاں, تو اسی لیے یہ تمام چیزوں کے لیے بتایا جا رہا ہے. ایکسپلینیشن آف دا ڈفرینٹ ریلیجیس پاتھس, یعنی کہ اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے جو دوسرے مذہبوں کے اندر جو بھی راستے رہتے ہیں الگ الگ, تو وہ راستوں کے بارے میں بھی مطلب کہا گیا کہ وہ جو پگڈنڈیاں ہیں نا جو رائٹ اور لیفٹ جاتی ہے, تو وہ ہے نا بھئی کہ اس میں سب آ جاتے ہیں نا بھئی, جوز بھی آتے ہیں, کرسچن بھی آتے ہیں, ہندوز بھی آتے ہیں, بہت سارے ہیں. When Allah mentioned the animals which may be used for the purpose of physical journeys, یعنی اللہ نے جب یہ بات کا ذکر کیا کہ جانور جو ہیں جن کو تم اپنی جو تمہاری مطلب سفر میں تم ہو تو وہ مقصد کے لیے تم استعمال کر سکتے ہو ان کو, کہ سفر کے لیے تم استعمال کرتے ہو, کہ خود بھی اس پہ سواری کرتے ہو, پھر تمہارے اپنا بوجھ بھی ہوتا ہے ان کے اوپر, برڈن. He also referred to the moral religious routes that people may follow. اور اس میں اللہ نے اخلاقی دینی وہ راستے بھی اللہ نے اس میں بتایا کہ یہ انسان جو ہے اس کو فالو کرے. یعنی جیسے کہ ہم کو جب بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر تم یہ کاروبار کر رہے ہو تو اس کے اندر یہ اخلاقی چیز, یہ دینی چیز ہے, کسی کو چیٹ مت کرو, بہت زیادہ اس کے اوپر منافع مت لو, یا خراب چیز لوگوں کو مت بیچو, اوپر اچھا رکھ کے نیچے خراب. تو ایسے بہت ساری باتیں ہوتی ہے جس کو کہ مطلب بتایا جاتا ہے کہ بھئی اخلاقی اور دینی جو راستے ہیں اس کو فالو کرو. Often in the قرآن کے اندر اکثر there is a shift from physical or tangible things to beneficial spiritual and religious matters. یعنی کہ قرآن کے اندر جب ہم کو مطلب آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ دنیاوی مادی دنیا مٹیریل ورلڈ جو ہے فزیکل اور جو ٹینجیبل تھنگز ہے کہ جن کو تم چھوتے ہو یعنی مطلب وہ تمام وہ چیزیں, تو وہ چیز جو ہے اس سے تم کو روحانی جو چیزیں اس پہ لے کر آتے ہیں کہ اس کا اندر کتنا نفع ہے, کتنا بینیفٹ ہے, اور پھر دینی معاملات یعنی روحانی معاملات اور دینی معاملات پہ لے کر آتے ہیں. یعنی قرآن کے اندر اللہ ہم کو لاتا ہے ایسے معاملات پہ تاکہ ہمارے اندر یعنی ہم دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہم کو کام بھی کرنا ہے, مطلب ہم کو بزنس بھی کرنا ہے, نوکری بھی کرنی ہے, لیکن اس کے اندر روحانی اور دینی معاملات جو ہے وہ یہ کہ اللہ اس کے اندر تم کو بتاتا کہ تم آنےسٹی کے ساتھ کرو, تم اس کو مطلب اپنے ماسٹر کو چیٹ مت کرو اور کام چوری مت کرو. بہت ساری باتیں اس طرح سے آتی قرآن میں کہ جو پھر کرنے سے کہ تم مٹیریل ورلڈ میں ہو, تم یہاں پر اپنی روزی روٹی بھی کما رہے ہو لیکن تم روحانی دنیا کی کمائی کر رہے ہو, دینی معاملات جو ہے وہ اس پہ تم عمل کر رہے ہو, تو پھر انسان پھر بہت اچھا رہے گا نا وہ اس کے لیے آخرت کے لیے. اور پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں اللہ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى,
اور یہ ایکچولی وہ جیسے حج کے ٹائم پہ جو لوگ جاتے ہیں مطلب حج کرنے کے لیے، اس کے لیے اللہ نے جب کہا اینڈ ٹیک اے پروویژن ود یو فار دا جرنی، یعنی تم اپنے سفر کے لیے، ابھی تم سفر پہ نکلے ہو، پھر تمہارا مطلب حج ہوگا، پھر اس کے بعد تو وہ جو سفر ہے تمہارا، اس کے لیے تم اپنی ساز و سامان جو پروویژن وہ لو ساتھ میں. لیکن اللہ ساتھ میں کہہ رہا ہے بٹ دا بیسٹ پروویژن از تقوا، یعنی اپنے ساتھ تقوا لینا مت بھول جانا، وہ سب سے بہترین پروویژن ہے. یعنی کہ تمہارے لیے کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جس میں تقوا نہیں ہے تو وہ اگر حج پہ بھی جا رہا ہے تو کیا کام کا. تو یعنی کہ تمہارے اندر تقوا یعنی پائٹی اینڈ رائچسنس ہونا چاہیے نا، اللہ سے تمہارے دل میں خوف بھی ہے اور تمہیں اللہ سے محبت بھی ہے. اینڈ ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 7 سورہ آراف آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اب اللہ نے یہاں بھی دیکھو سورہ آراف میں جب کہا کہ او چلڈرن آف ایڈم، یعنی وہ جو ننگے طواف کرتے تھے نا، اس پر کہا گیا کہ اے آدم کی اولادوں، بنی آدم، وی ہیو گرانٹیڈ کلودنگ فار یو ٹو کور یور سیلفس. ہم نے تمہارے لیے کپڑے جو ہے، جیسے اللہ نے جب کاٹن جو کاٹن اگتا ہے کھیتوں میں، اس سے بنتا ہے نا، کاٹن کے کپڑے بنتے ہیں نا اس سے، فیبرک، اور تم اس کو اپنے بدن کو ڈھانکو، یعنی اپنے آپ کو کور کرو، ایز ویل ایز فار اڈورنمنٹ. اور پھر تمہارا یعنی تم اس میں جب کہیں کوئی اچھا کوئی ایسی خوشی کا کوئی فنکشن ہے تو اس میں تم اس میں اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہو، تو وہ تمہاری سجاوٹ بھی بن گئی. لیکن تم کو اپنے آپ کو ڈھانکنا ہے نا، ڈھانکنے کے لیے تو پہلے بولا گیا کہ کپڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمہیں کہا گیا کہ تمہاری سجاوٹ بھی ہے اس میں. But the raiment of righteousness, that is better. یعنی سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تو ہے تقوا کا. یعنی کہ لوگ کتنے بھی اچھے، مطلب سمجھو کہ جیسے کوئی ہے جو بہت اچھے لباس پہنتا ہے، مرد ہے بہت ہی اچھا سب ایسا پہنتا ہے کہ اس کو دیکھ کے لگے کہ ارے یہ بندہ بہت ہی مطلب مولانا ٹائپ ہے یا بہت، لیکن اس کے اعمال وہ نہیں ہے، تو پھر وہ تقوی نہیں تو کیا فائدے کا. اور کوئی عورت ہے جو پورا حجاب بھی لے، سب کچھ لے، لیکن اس کے اندر تقوی ہی نہیں ہے، تو وہ کوئی کام کا ہی نہیں رہ جاتا. اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے اندر یعنی کہ وہ تقوی کا لباس اگر تم پہنو تو بہت اچھا ہے. وہ لباس جو ہے اس کو بھی پہنو، ڈھانکو، لیکن تقوی کا لباس بھی پہنو، رائچیسنس کا، دیٹ از بیٹر. اس میں اللہ نے کہا ذالک خیر. Since Allah mentioned cattle and other such animals in this surah, کہ اللہ نے ذکر کیا اس میں مویشی جانوروں کا اور دوسرے جانوروں کا، all of which are ridden or can be used in any way necessary، یعنی سب کے سب ابھی اس کے اندر یہ بتایا اللہ نے کہ ان کے اوپر تم سواری کر سکتے ہو اور یہ دوسرے کام بھی آتے ہیں تمہارے. carrying people's necessities for them to distant places، اور لوگوں کی جو ضروریات کا ساز و سامان ہوتا ہے وہ بھی یہ اٹھاتے ہیں دوسری جگہوں پہ جانے کے لیے. اینڈ آن ڈیفیکلٹ جرنیز، اور یا پھر بہت ہی تکلیف دہ کوئی سفر ہوتا ہے اس میں بھی. دین ہی مینشنس دا ویز وچ پیپل فالو ٹو ٹرائی ٹو ریچ ہم، یعنی اللہ، یعنی اگر اللہ تک تم کو پہنچنا ہے تو اللہ نے ذکر کیا ان راہوں کا، یعنی کہ صراط المستقیم. تو اس طرح سے اللہ نے اور بھی مطلب اس کے الگ الگ ناموں سے اللہ نے الگ الگ جگہوں کے اوپر قرآن میں جو سیدھا راستہ اللہ کا ہے اس کا ذکر کیا اللہ نے، تاکہ لوگ اس کو فالو کریں، تاکہ وہ پہنچے اللہ تک. اللہ کے پاس اگر ہم کو پہنچنا ہے تو اس دنیا کی زندگی کے اندر صحیح کام کرنا پڑے گا جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہم کرے، جو اللہ نے قرآن میں ہم کو دیا، جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہ تمام چیزوں کو ہم کرتے جائیں گے. ایوری ہمارا سٹیپ، ہمارا ہر قدم کے اوپر ہم وہ چیز کریں گے جو اللہ کو راضی کرے، اور وہ نہیں کہ جس کے اندر اللہ کی ناراضگی ہو
تو پھر ہم اللہ کو ریچ کریں گے, مینس ہم پہنچ جائیں گے اللہ تک. And explains that the right way is the one that does reach him. اور پھر اللہ نے اس چیز کو بیان بھی کیا کہ جو سیدھا راستہ ہے وہی راستہ ہے جس سے تم اس تک پہنچ سکتے ہو, اللہ تک. تو اللہ تک پہنچنا ہے تو سیدھا راستہ اپناؤ. ٹیڑھے میڑھے راستے جو ہیں وہ شیطانی ہیں, اس کے اوپر چل کے بندہ شارٹ کٹ تو مار سکتا ہے کہ چلو بھائی محنت نہیں کیا لیکن مال بٹور لیا, کسی کو بھی لوٹ لیا, کہیں کچھ بھی گھپلا کیا, چیٹنگ کی, بے ایمانی کی. تو یہ تمام چیزوں سے شارٹ کٹ مارنے سے تم کو اللہ تک تو نہیں پہنچ سکتے نا. تم اللہ تک پہنچنا ہے تو سیدھا راستہ ہی اپنانا پڑے گا. محنت کر کے جو تم کو حلال روزی ملتی ہے وہی ہے تمہارے لیے صحیح, اور پھر صحیح کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ کہیں پر کسی کی بیٹی دیکھی اچھی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے, یا پھر امیر گھر کی لڑکی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کی چالیں کرتے ہیں لوگ. تو یہ تمام چیزیں وہی ہے جس کو شارٹ کٹ کہا گیا ہے. تو یہ سب کر کے تم اپنی دنیا کی زندگی میں امیر تو بن سکتے ہو, لیکن کیا فائدہ کہ اگر اللہ تک نہ پہنچ سکو. He says, اللہ کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ, یہ قصد السبیل جو ہے یہ ہے وہ اللہ کا سیدھا راستہ. And it is up to Allah to show the right way, اور اللہ پر ہے کہ وہ تمہیں سیدھا راستہ بتائے. تو سیدھا راستہ اللہ کس کو بتائے گا؟ کہ اللہ ایسے تو نہیں کرنے والا ہے کہ بھئی مجھے اس کو بتانا, اس کو نہیں, اس کو بتانا, اس کو نہیں. یہ نہیں ہے. جس کے دل میں سیدھے راہ کی آرزو ہے, تمنا ہے, اور وہ ہے اگر کبھی کوئی بھی غلط کام میں پڑا ہوا بھی تو بھی اللہ اس کو کھینچ کے سیدھے راستے پہ لے آئے گا, کیونکہ اس کے دل میں آرزو ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے. وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ سوچ رہا میں صحیح ہوں, لیکن اللہ اس کو وہاں سے کھینچ کے نکال لے گا کیونکہ اس کے دل کے اندر تمنا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ ملے اللہ کا. دس از لائک دا آیت سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, and verily this is my straight path. اللہ کہتا ہے یقیناً یہ ہے میرا سیدھا راستہ, so follow it. تو اس کی اتباع کرو. And do not follow the other paths, اور دوسرے راستے جو ہیں ان کی اتباع مت کرو, ان کو فالو مت کرو, for they will separate you away from his path. وہ تمہیں الگ کر دے گا اللہ کے راستے سے اگر تم دوسرے راستوں پہ چلے. دوسرے راستے غیر مذہبی بھی ہے جس کے اندر یعنی کہ مطلب اللہ کو چھوڑ کے پتہ چلا بندہ درگاہ پہ جا کے مانگ رہا ہے, اور یا تو پھر وہی ہے کہ جو نبی رسولوں کو بنا دیا کہ بھئی یہ ہے سن آف گاڈ, اور یہ اور اس طرح سے بھی ہے, یا پھر وہی بھوتوں کو بنا کے پھر ان کے آگے ماتھا ٹیکو, ان سے مانگو. یہ سب چیزیں بہت غلط ہے. منتیں مانگنا اور دھاگے باندھنا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سب کرتے ہیں جو لوگ, وہ سب غلط ہے, سب غلط ہے. تو وہ راستے اپناؤ مت. اللہ کہتا میرا سیدھا راستہ اپناؤ. اب دوسری جو ہے سو ہم نے سورہ ہجر جو ہم نے ابھی پڑھے 15 نمبر کی سورہ, اس کی آیت نمبر 41, قال ھذا صراط علی مستقیم. اللہ said, اللہ نے کہا this is the way which will lead straight to me. یہ ہے وہ راستہ سیدھا جو سیدھا میری طرف ہی آتا ہے. تو وہ سیدھا راستہ جو ہے اس کو اپناؤ, اسی پہ چلنے کی کوشش کرو. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ, and it is up to Allah to show the right way. اور اللہ کے اوپر ہی ہے کہ وہ سیدھا راستہ بتائے. مجاہد said, the true way is up to Allah. سچا سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. Al-Awfi said that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said, it is up to Allah to clarify. اللہ پر ہی ہے کہ وہ اس کو بالکل صاف طور پہ بتائے, to explain the guidance and misguidance. کہ اللہ پر ہی ہے کہ وہ اس کو صاف طور کے اوپر بتا دے, کہ بیان کرے اس کو کہ کون سا ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے. تو جب اللہ قرآن میں ہدایت اور گمراہی دونوں کو بتاتا ہے تو لوگ گمراہی کو جب چنیں گے تو اللہ ان کو سیدھا راستہ کیوں بتائے گا؟ جانتے بوجھتے چن رہے نا. اگر دیکھو لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم کو پتا نہیں تھا, بھئی ہم بہت ہی بھولے اور بدھو تھے, ہم کو نالج بھی نہیں تھا, لیکن پھر بندہ اگر نالج نہیں ہے تو اس کو اگر وہ
چھپ کے کر رہا ہے تو اس کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے یہ غلط ہے، ورنہ اس کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک بچہ بھی جب اس سے کھلونا ٹوٹ جائے تو وہ اس کو چھپاتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ اب یہ میرے ماں باپ دیکھ لیں گے تو میرے کو ہے نا یا تو مار پڑے گی یا ڈانٹ پڑے گی یا مجھے پنش کریں گے. تو پھر جب کوئی کام چھپ کے کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے. تو جانتے بوجھتے غلط کام کریں گے اور بولیں گے اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. یہ تو ایک ایسی ڈھونگی لوگوں کی بات ہو گئی کہ جو ڈھونگ کرے، اور اللہ تو ڈھونگی ہو کہ وہ مطلب سچا ہو، جو بھی ہو اللہ کی نظر میں سب ہے. This was also reported by Ali bin Abi Talha and was also the opinion of Qatada and Ad-Dahak rahimahullah. Hence Allah said. تو یہ ان سب کا بھی یہی رائے ہے کہ اللہ ہی ہے جو صاف طور پہ بتاتا ہے اور ہدایت اور گمراہی دونوں کو بیان کرتا ہے. Hence Allah said, وَمِنْهَا جَائِرٌ But there are ways that stray. اور ایسی بھی راہیں ہیں جو گمراہ کرتی ہیں. Meaning they deviate from the truth. وہ سچائی سے ہٹ جاتی ہے. یعنی سچائی کا جو راستہ ہے، سمجھو کہ وہ جو پٹڑی کے اوپر جو ہے کہ ریل کی جو پٹڑی ہے اس کے اوپر جب کوئی چیز چل رہی ہے، اب اس سے گاڑی ہٹ جائے اس پٹڑی سے تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہوگا ویسے تو، لیکن یہ جو حق بات سے اور سچی بات سے جو ڈیویٹ ہوتے ہٹ جاتے تو وہ بھی ان کی زندگی کا ایک ایکسیڈنٹ ہی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما and others said، اور ان سب کا یہ کہنا ہے these are the different ways، یہ ہے جو الگ الگ طرح کے راستے ہیں، and various opinions and whims، اور جو ان لوگوں کے جیسے جو بھی ان کا سوچنا، ان کی رائے، ان کے مشورے، ان کی جو بھی مطلب ہے دین، وہ یہ ہے such as Judaism یہودی، Christianity مطلب نصرانی، اینڈ زوراسٹرینزم جو یہ مطلب ہے نا ایرانی جیسے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ recited it as وَمِنْكُمْ جَائِرُ but among you are those who stray. تم میں سے وہ لوگ ہیں جو گمراہی پہ ہیں یا گمراہ ہے. Then Allah tells us that all of that happens by His will and decree. پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اگر وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں گمراہی پہ، وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا فیصلہ تھا. تو اللہ کی مرضی اور اللہ کا فیصلہ خالی خالی ہوئے گا کبھی بھی؟ کیونکہ وہ ناانصاف ہے نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب وہ بندے کو یہی چیز چاہیے تھی، اسی لیے اللہ نے بولا جا اب تیرے لیے. جیسے اللہ نے کہا نا کہ جیسے کوئی چوری کرے گا تو اللہ اس کو بولے گا جا تیرے لیے چوری کے راستے کھول دیا میں نے، جا کر. کوئی ایمانداری اور حلال رزق پہ ہے تو اس کے لیے اللہ وہ حلال رزق کا ہی راستہ کھولے گا. تو یہ چیز جو اللہ کرتا ہے تو وہ بولتا ہے نا کہ ہز ول اور ہز ڈیکری ہے وہ، کہ یعنی اس کی مرضی اور اسی کی مطلب جو اس نے سوچا اور جو چاہا اللہ نے وہ کیا، لیکن وہ اس لیے کیا کہ اس بندے کے دل کے اندر کیا تھا، وہ چاہتا کیا تھا، اس وجہ سے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ and had he willed، اگر اس نے چاہا ہوتا he would have guided you all، تو سب کو ہدایت پہ رکھ دیتا، سب کے سب ہدایت یافتہ ہوتے. تو پھر مگر اللہ کو ایسا تھوڑی چاہیے کہ میں سب کو ہدایت یافتہ بناؤں، میں تو تمہیں راستہ بتاؤں گا، تم اپنے آپ سے کیا چنتے ہو وہ چنو، اپنی مرضی سے کرو نا. اینڈ اللہ سے پھر اللہ کہتا ہے سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا if your Lord had willed، اگر تمہارے رب نے چاہا ہوتا then all who are in the earth would have believed، سب کے سب جو زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 11 سورہ ہود، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی آیت نمبر 118 and 119، دو آیتوں کے اندر اللہ نے سورہ ہود میں کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. And if your Lord had so willed، اگر تمہارے رب نے چاہا ہوتا،
He could surely have made humanity one ummah. پوری انسانیت کو ہی اللہ ایک امت بنا دیتا, پوری انسانیت کو, ایک انسان بھی امت سے باہر نہیں ہوتا. But they will not stop disagree. یعنی وہ لوگ ڈس اگرینگ کرنا جو ہے, یعنی کہ نہیں ماننا کسی بات کو, وہ چھوڑ نہیں رہے. Except those for whom your Lord has granted mercy. سوائے ان لوگوں کے جس کے لیے اللہ نے ان کے لیے رحم جو ہے, وہ رحم ان کے لیے گرانٹ کر دیا کہ ان پہ وہ رحم اللہ کا ان کے اوپر آئے گا. And it is for this that he did create them. تو اللہ نے ان کی تخلیق بھی کی تاکہ ان کے اوپر اللہ رحم بھی کرے. And the word of your Lord. یعنی اللہ نے جب ایک بار کسی کے لیے کہہ دیا کہ یہاں عذاب آئے, یہاں پر مطلب یہ لوگوں کے اوپر مطلب یہ لوگ جو ہے یہ جہنمی ہے, یا یہ جو بھی ورڈ اللہ کا ہے, اللہ کا کلمہ جو ایک بار طے شدہ ہے, جو اللہ نے طے کر لیا ہے, the word of your Lord has been fulfilled. کیونکہ اس کے جو بھی اس نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. That is his saying, کہ جیسے کہ اللہ کہتا ہے surely I shall fill hell with jinn and men all together. جیسا کہ اللہ نے کہا یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے, سب کے سب ملا کر. یعنی انس اور جن سب جائیں گے پھر جہنم کے اندر, جو اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے, رد کرتے اور اپنی مرضی چلاتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.